اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عبادت کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ امہات المؤمنین کے دروازے پر پہنچے، دولت کدے پر پہنچے، یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ پہنچے امہات المؤمنین کے دولت کدے پر، اور جانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں تو کسی حد تک واقفیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، کس طرح سے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا رسول اعظم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا، تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں، حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا۔ توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں۔ ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا، عبادت میں اعتدال، تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ عبادت میں بھی اعتدال، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ، نہیں، اعتدال۔ بیوی کو بیوی کا حق دو، بچوں کو بچوں کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، تجارت کو تجارت کا حق دو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مارکیٹ میں ہو نا، کاروبار کر رہے ہو، تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا۔ اے ایمان والو، جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کاروبار چھوڑ دو۔ توجہ چاہوں گا، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ۔ جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، یعنی دنیا بھی حاصل کرو
آخرت بھی حاصل کرو، بندگی بھی کرو، روزی بھی کماؤ، دونوں چیزوں کو رکھا گیا۔ ہمارے یہاں اسی لیے رہبانیت ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں بتایا گیا کاروبار چھوڑو اور 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ، یہ نہیں بتایا گیا ماں باپ کو تڑپتا چھوڑو اور نکل جاؤ، نہیں، تم ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اور ماں باپ کی خدمت کی اگر بات آتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے موقع پر بھی جب ماں اور باپ کی بات آتی ہے تو صحابہ سے سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے اور ماں تڑپتی رہتی ہے، بیوی بلکتی رہتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں، اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہ جیسی زندگی۔ اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا، اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں، یہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی۔ ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا، اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے۔ ان کی ڈیمانڈ، ان کا تقاضا، آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں، ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا، وہ بندے جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کہا، بڑے نیک بندے، ان کی صفات قرآن نے بیان کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیان والی راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، ناحق جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا
یہ ہے اسراف، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا۔